نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضعه أو احفظه. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ والد جنت کا سب سے درمیانی اور سب سے آسان راستہ ہے. اب چاہے تو اس کی نافرمانی کر کے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کر کے اسے ضائع کر دے اور جنت سے محروم ہو جا، اور چاہے تو اس کی فرمانبرداری کر کے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے اسے محفوظ بنا لے اور جنت کا حقدار ٹھہر جا. میرے محترم دوستو، شاید آپ میرے ساتھ اختلاف نہیں کریں گے اور آپ کبھی یہی مشاہدہ اور تجربہ ہوگا کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں والدین میں سے والدہ کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے اور والدہ کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کے ساتھ انتہائی رحم دلی کا معاملہ ہوتا ہے. جو رحم دلی کے جذبات ہوتے ہیں وہ والدہ کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، اور والد بیچارہ جو ہوتا ہے وہ عام طور پر رگڑا جاتا ہے، اس بیچارے کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی جاتی. بہت کم ایسے خوش نصیب بچے ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے یہ احساس نصیب کیا ہوتا ہے اور دونوں کے جو درجات ہیں وہ سمجھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دونوں طرف جو ہے نا برابر خیال کرتے ہیں اور بیلنس جو ہے نا وہ برقرار رکھتے ہیں. لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور جو حقوق قرآن و سنت میں آئے ہیں وہ دونوں کے ہیں. ایسا کہیں نہیں ہے کہ والدہ کے کچھ زیادہ ہوں اور والد کے جو ہے نا کم ہوں، نہیں، بلکہ دونوں کے برابر حقوق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. کہیں پر اس کے زیادہ معلوم ہوتے ہیں تو کہیں پر ان کا دوسری طرف جو ہے نا وہ بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ نہیں کہا کہ صرف ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بلکہ والدین، ماں کے ساتھ بھی، باپ کے ساتھ. پھر آگے کیا فرمایا؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ ان میں سے ایک یا دونوں جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر کو اور بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو کیا کہا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. تو ان میں سے کسی کو بھی تم نے اف کا کلمہ نہیں کہنا، یعنی ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی کہ جس سے یہ اظہار ہو کہ تم تنگ ہو گئے ہو اور ان کے رویے سے تمہیں جو ہے نا وہ تنگی محسوس ہو رہی ہے. تو اف کا کلمہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور یہ صرف یہ نہیں کہا کہ والدہ کو، بلکہ دونوں کے بارے میں کہا: لا تقل لہما، ہما دونوں کے لیے ہے، والد کے لیے بھی اور والدہ کے لیے بھی. ولا تنہرہما، دونوں کو نہیں جھڑکنا اور دونوں کے ساتھ جو ہے نا غصے سے بات نہیں کرنی، اور ان کو ڈانٹنا نہیں ہے. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور فرمایا کہ دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ والدہ کے ساتھ تو اچھے طریقے سے بات کریں، نرمی کے ساتھ بات کریں، ادب کے ساتھ بات کریں، احترام کے ساتھ بات کریں، محبت کے ساتھ بات کریں، لیکن باپ کے ساتھ جب بات کرنے کا موقع آئے تو وہاں پر آپ جو ہے نا آپے سے باہر ہو جائیں اور آپ کا صبر جو ہے نا وہ ختم ہونے لگے، اور ایک سے دوسری بات کے اوپر جو ہے نا آپ بدتمیزی کریں، یا ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جو کہ والد کے شایان شان نہیں ہیں، یا والد کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کریں، آپ بدتمیزی بھی نہ کریں لیکن ایسے الفاظ استعمال کریں جیسے کہ آپ جو ہے نا آپ عام انسان سے بات کر رہے ہو. نہیں، والد کا اپنا مرتبہ ہے، وہاں پر آداب کا خیال رکھنا ہے، تمیز کے ساتھ بات کرنی ہے. اور والد تو اگر مسلمان ہے وہ تو ہے، آپ کا خیال رکھنے والا ہے، اس کے ساتھ تو تمیز سے بات کرنی ہی ہے.
ہاں نہیں کریں گے تو آپ خود محروم ہوں گے، آپ کے ساتھ ایسا کیا جائے گا، آپ کے ساتھ آپ کی اولاد ایسے کرے گی، ہاں، اور یہ آپ کی محرومیت کی دلیل ہے، اور اگر کوئی اور دیکھے گا تو ہاں وہ آپ کو ہی برا سمجھے گا، ہاں، اس سے آپ کے والد کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اگر شان میں کمی آئے گی بھی تو وہ تمہارے واسطے سے آئے گی، خود تم بے عزت ہوگے، ہاں۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن کا جو حکم ہے اور ہمیں جو تعلیمات ملی ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، وہ تو ہمیں یہ ملی ہیں کہ والد اگر مسلمان نہیں کافر بھی ہے اور آپ کا دشمن بھی ہے تب بھی اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے۔ کیا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اسلوب ہے، بات کرنے کا جو طریقہ ہے اپنے والد کے ساتھ، مشرک والد کے ساتھ، اس کے اوپر کبھی غور و فکر کیا ہے سورہ مریم کے اندر؟ میرے محترم دوستو، آج ہم قرآن کے قریب ہی نہیں جاتے تو ہمیں ان چیزوں کا کہاں پتہ چلے گا؟ ہم تو قرآن کریم کو صحیح پڑھنا نہیں جانتے، ہمیں قرآن کریم کے الفاظ صحیح پڑھنا معلوم نہیں ہے، اور اس کے بعد ترجمہ تو دور کی بات ہے، پھر اس تفسیر تو دور کی بات ہے، پھر غور کرنا، تدبر کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسلوب دیکھیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کیا آتا ہے آگے؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو نصیحتیں کی، 4 نصیحتیں فرمائی، 4 طریقے سے جو ہے نا، اور ان کا جو اسلوب ہے وہ کتنا خیر خواہانہ ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے مشرک والد کو کہہ رہے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی، ہاں، اے ابا جان، اے ابا جان، یا ابتی لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ 4 نصیحتیں کی، اور کتنا بہترین انداز ہے، اور ہر نصیحت کو جو شروع کر رہے ہیں وہ کیا کہہ کر اور کون سا لفظ استعمال کر کے؟ یا ابتی، اے ابا جان، اے میرے پیارے بابا جان، ہاں، یہ ہے ان کا اسلوب۔ اور آگے سے جواب کیسا آتا ہے؟ باپ مشرک ہے اور سخت ہے، جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک، اے ابراہیم اگر باز نہیں آتا اس طرح کی تو میرے سامنے تقریریں جھاڑے گا، نصیحتیں کرے گا، تو میں تجھے رجم کروں گا، تمہیں پتھر مار مار کر جو ہے نا ہلاک کر دوں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر قربان جائیے ابو الانبیاء آگے سے کیا کہتے ہیں؟ سلام علیک، اے میرے ابا جان آپ کے اوپر سلامتی ہو، آپ مجھے رجم کرتے ہیں، آپ مجھے پتھر مارتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، لیکن میں آپ کے لیے سلامتی چاہتا ہوں، کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ کے عذاب سے آپ بچ جائیں۔ اور آگے فرماتے سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت بھی چاہوں گا کہ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے دے اور آپ کو جو ہے نا معاف کر دے، کہ آپ اللہ کی طرف سے جو عذاب دیا جانا ہے اس کے آپ جو ہے نا حقدار نہ ٹھہر جائیں۔ میرے محترم دوستو، یہ انداز ہے ایک کافر، مشرک اور دشمن والد کے ساتھ بات چیت کرنے کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے ساتھ اس طرح بات کی تو اللہ رب العزت نے پھر بدلہ بھی دیا۔ علماء فرماتے ہیں الجزاء، اسے کہا جاتا ہے الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا کیا تھا بدلہ بھی اسی طرح ملا، جس طرح اردو میں کہا جاتا ہے جیسی کرو گے ویسی بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور پھر اس خواب کو بیان کیا اپنے بیٹے کے سامنے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا جواب تھا؟ فرمایا یا ابتی یا ابتی یا ابتی افعل ما تؤمر، اے پیارے ابا جان کر گزریے جو تمہیں حکم ہوا، مجھے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو کر گزریے، ذرہ برابر جو ہے نا وہ تأمل نہیں کیا، کتنے فرما بردار، اور وہی انداز جو ہے نا اختیار کیا۔ یہاں پر یہ ابا جان کہہ رہے تھے تو ان کی اولاد نے بھی ان کو ابا جان کہہ کے پکارا، تمیز، وہاں پر بھی تمیز جو ہے نا وہ نسلوں میں چلی۔ میرے محترم دوستو، والدین کے ساتھ اور خصوصی طور پر والد کے ساتھ اگر آپ اچھا اسلوب اختیار کریں گے تو آپ خود جو ہے نا شائستہ دکھائی دیں گے لوگوں کے سامنے بھی۔ یہاں پر عرب کے اندر کتنا بہترین ہے، خدا کی قسم ہم تمنا کرتے ہیں کاش کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ وہ ہو، جو ہے نا یہ اچھی عادتیں آ جائیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے جو بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے جو بابے ہوتے ہیں، ان کے جو دادے ہوتے ہیں، دادا جان، نماز کے بعد
پیچھے سے جو ہے نا اٹھ کر ایک نوجوان آئے گا، ایک چھوٹا سا بچہ آئے گا، اور اس کا باپ جو ہے یا اس کے والد جو ہے یا اس کا جو ہے نا وہ دادا جان اگلی صف میں بیٹھا ہوگا کرسی کے اوپر یا نیچے، تو وہ وہاں سے آئے گا، اپنے باپ کا جو ہے نا کہ تندہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، پیشانی، اس کو چومے گا، اس کے اوپر جو ہے نا بوسہ دے گا، اور جو ہے نا پھر جو ہے نا وہ واپس جائے گا سب لوگوں کے سامنے، اپنے باپ کو. اور اپنے کتنے انسان کا دل جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. کاش کہ یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں. یہ جو ہے نا اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. میرے محترم دوستو، ہم اپنے والدین کی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اور پھر آپ نے سنا نہیں ہے واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آیا اور شکایت کی، اپنے والد کی شکایت کی. کیا شکایت کی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے جو ہے نا میرا مال کھا لیا، اور میرا مال جو ہے نا وہ اڑا دیا، میرا مال جو ہے نا وہ خرچ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا، کہا کہ والد کو بلا کر لاؤ. اور اس نے جا کر جو ہے نا اپنے والد کو بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو جا. اور شاید اس کو پتہ بھی چل گیا یا بتا دیا کہ میں نے جو ہے نا یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی ہے. تو جب باپ کو پتہ چلا کہ دو جہاں کے سردار کے پاس جو ہے نا اس نے میری شکایت کی ہے، میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے کہ میں نے اس کا مال جو ہے نا وہ خرچ کر دیا ہے، تو اس کے دل کی جو ہے نا وہ عجیب کیفیت ہو گئی. عجیب کیفیت ہو گئی کہ دیکھو میں نے اس بچے کے ساتھ جو ہے نا کتنی محنت کی، کس انداز سے میں نے اس کو پالا، اور کتنے ارمانوں کے ساتھ جو ہے نا میں نے اس کو بڑا کیا. اللہ رب العزت نے مجھے اس کے بڑا کرنے کا جو ہے نا سبب بنایا، اور میرے کیا ارمان تھے. اور آج جو ہے نا یہ ایک دنیا جو ہے کہ ایک گھٹیا قسم کی چیز ہے، اس کے لیے جو ہے نا دو جہانوں کے سردار کے سامنے اس نے میری شکایت کی ہے. تو اس کی دل کی عجیب کیفیت ہو گئی، اور اسی کیفیت کے اندر اس نے جو ہے نا اس کے دل کے اوپر جو ہے نا اشعار جاری ہوئے. زبان سے کلمہ بھی نہیں کہا، دل کے اوپر جو ہے نا وہ اشعار جاری ہوئے، جس میں اس قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں تھی. بڑے عجیب قسم کے عربی کے اشعار ہیں. تو اللہ رب العزت تو علیم بذات الصدور ہیں. اللہ رب العزت کو ان کے اوپر جو ہے نا بڑا جو ہے نا وہ ترس آیا، اور اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ جو ہے اس کو بولا، حضرت جبریل علیہ السلام کو بولا کہ جاؤ اور پیغمبر کو جو ہے نا بتا کر آؤ کہ اس کے والد کی جو ہے نا یہ کیفیت ہو گئی جب اسے پتہ چلا کہ اس کے بیٹے نے جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا آپ کے دربار میں شکایت کی ہے. تو جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کی بات صحیح ہے اور تم نے اس کا مال خرچ کر دیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل میں نے ایسا کیا ہے، لیکن اس سے پوچھو کہ میں نے وہ مال لگایا کہاں ہے. وہ تو میں نے اس کی چچیوں کے اوپر لگایا ہے، اس کی بہنوں کے اوپر لگایا ہے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا ایسا ہے؟ اس نے کہا بالکل ایسا ہے، لیکن میرا مال تھا، اس نے لگایا کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ چل چکا تھا کہ اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا کے اوپر جو ہے نا بڑا رحم آیا اور ترس آیا، اور مجھے بھی اطلاع کر دی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے جو ہے نا تمہارے دل کے اندر جو تم نے اپنے دل کے اوپر جو تمہارے وہ اشعار جاری ہوئے تھے وہ کیا تھے، وہ ذرا سناؤ. تو اسے پتہ چل گیا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو ہے نا بتا دیا. تو جب وہ اشعار پڑھے تو وہ اشعار پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو ہے نا آنسو جاری ہو گئے، اور بالکل داڑھی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا آنسو سے تر ہو گئی. اتنے عجیب قسم کے اشعار تھے کہ جس میں اس نے اپنا جو ہے نا وہ درد بیان کیا کہ میرے بیٹے نے کیسے میری شکایت کی اللہ کے رسول کے سامنے. تو جب فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ جاؤ اور مال کے بارے میں بات نہیں کرو، انت ومالک لابیک، تم بھی اپنے باپ کے ہو، چاہے تمہارے ساتھ جو کرے وہ کر سکتا ہے، اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کے اندر تمہیں لانے کا جو سبب بنا وہ کون تھا؟ یہی باپ تھا. میرے محترم دوستو، والدین کی بڑی محنتیں ہوتی ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ کتنی دکھ کی بات ہے ان کا جو ہے نا وہ قدر نہیں کی جاتی، اور وہ کچھ بھی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، والدہ نے بڑی مشقتیں برداشت کی، 9 مہینے تک اپنے وہ حمل جو اٹھائے رکھا، بڑی مشقتیں برداشت کی، اپنا خون جو ہے نا والدہ کے خون سے جو ہے نا اس کی غذا
جو ہے نا وہ آتی رہی، اور پھر جو ہے نا جب ولادت ہوئی اس وقت جو درد ہوتا ہے وہ صرف عورت ہی جانتی ہے، وہ اس نے برداشت کی، اور پھر اس کے بعد اسے اپنی چھاتی سے لگا کر اس کو دودھ پلایا، کمزوری برداشت کی، اور جو ہے نا راتوں کو اٹھنا اور اس کی صفائی کرنا، اس کے پاپڑ بیلنا، یہ ساری چیزیں برداشت کی میرے محترم دوستو۔ لیکن والد کی زندگی کی بھی دیکھو، والد کہ جب اولاد ہوئی تو اس کی اپنی زندگی ختم ہو گئی، اس نے اپنا سب کچھ بچوں کے لیے جو ہے نا وہ اس بچوں کے اوپر وہ لٹا دیا۔ صرف اس کا خیال نہیں کیا بلکہ اس کے بھائیوں کا خیال کیا، اس کی بہنوں کا خیال کیا، اس کی والدہ کا خیال کیا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے کنبے ہوتے ہیں، سب کو گھر کے اندر بٹھا کر ان کے پاس جو ہے نا تیار لقمہ، ان کے پانی کا بندوبست کیا، ان کے کھانے کا، پینے کا، ان کے لباس کا، ان کی رہائش کا، اچھی سے اچھی رہائش دینے کا، اور ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دینے کا، اچھی سے اچھی خوراک دینے کا بندوبست کیا۔ ہمیشہ اس کی یہی فکر تھی، اس کے لیے اس نے حلال بھی کیا، اس کے لیے بعض جو ہے نا والدین نے اپنی اولاد کی وجہ سے، وہ تو ایک وجود تھا، اپنی اولاد کی وجہ سے حرام بھی کیا، لیکن یہ کہ ان کی یہ فکر تھی کہ کہیں میری اولاد جو ہے وہ بھوکی نہ رہے، وہ پیاسی نہ رہے، وہ جو ہے نا تعلیم کے بغیر نہ رہے۔ میرے محترم دوستو، تو وہ والد کی جو ہے نا وہ ساری قربانیاں کہاں گئی؟ کیا ہمیں وہ نظر نہیں آتی؟ اور والد کے دل کے اوپر جو ہے نا وہ کیا گزرتی ہے، کیا قیامت گزرتی ہوگی جب بدنصیب اولاد، کبھی اس کو جب کامیابیاں ملتی ہیں، والد ہی کی محنت سے اس کو جب کامیابیاں ملتی ہیں، ماں کی دعائیں، والد بھی تو دعا کرتا ہے، والد کوئی بد دعائیں تو نہیں کرتا، والد بھی تو دعائیں کرتا ہے، وہ بھی ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي۔ راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتا ہے، ان کی دنیا کی کامیابی کے لیے بھی، آخرت کی کامیابی کے لیے بھی۔ میرے محترم دوستو، ایسا تو نہیں ہے کہ والد دعا نہیں کرتا، دعائیں تو دونوں کی ہوتی ہیں، اور دونوں کی دعائیں جو ہیں وہ اولاد کے حق میں جو ہے نا وہ قبول ہوتی ہیں، اور ان کے لیے آب حیات ثابت ہوتی ہیں۔ تو ان دعاؤں کے ثمرے میں، اور والدین کی جو محنت ہوتی ہے، خصوصاً والد کی جو محنت ہوتی ہے، باہر کی جو ساری محنت ہوتی ہے، اس محنت کے بعد جب وہ کامیاب ہوتا ہے اور دنیاوی زندگی میں جب بڑی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، یا بڑے کاروبار کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، بڑی سیٹ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو کوئی بڑا مرتبہ مل جاتا ہے، والد ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، والدہ بیٹھی ہوتی ہے، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارا میری ماں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے اور اس کی برکت ہے، تو میرے محترم دوستو اس والد کے دل کے اوپر جو ہے نا وہ کیا گزرتی ہوگی، کتنا ظلم ہے والد کے ساتھ۔ میرے محترم، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، والد کا خیال کرنا چاہیے، اس کے احساسات کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو زبان کا زخم یہ بھی ہے کہ آپ والد کے سامنے جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ صرف ماں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، اور والد کی جو قربانیاں ہیں اس کو آپ اگنور کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا آپ ایسے ہی معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایسی چیزوں کا جو ہے نا خیال کیا جائے، اور دونوں کے مراتب کا جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ توازن رکھا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا خیال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔